السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھومن. ناظرین، بھارت میں کورونا کی بگڑتی صورتحال پر پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھارت کو مدد کی پیشکش کی ہے، جس میں وینٹیلیٹرز، ایکس رے مشین اور ماسک سمیت جو کچھ ہو پایا وہ ہم بھارت کو فراہم کر سکتے ہیں اگر بھارت کی طرف سے کوئی مثبت جواب آتا ہے. اس اقدام نے تاثر تو بہت اچھا بہرا ہے. ٹرینڈ رہا ٹویٹر پر ٹاپ کہ بھی پاکستان بھارت کے ساتھ کھڑا ہے کورونا کی اس مشکل گھڑی میں، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس ویکسین ہے اور پاکستان کے پاس آکسیجن ہے. بھارت کے پاس ویکسین ہے اور پاکستان کے پاس آکسیجن ہے، لیکن پاکستان کے پاس ویکسین نہیں. دونوں ممالک کے پاس ایٹمی طاقت ضرور ہے. ایاز صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، کورونا نے یہ نہیں بتا دیا کہ کسی بوم کی ضرورت نہیں ہے دونوں ممالک میں تباہی لانے کے لیے؟ دیکھیے، جو مثبت قدم اٹھائے جا رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، وہ کووڈ کی اس شدت سے پہلے ان کی شروعات ہوئی تھی، اور اب تھوڑے تھوڑے اقدام ہوئے ہیں جن میں سیز فائر ہے لائن آف کنٹرول کے تحت. اور یہ جو بغیر ڈیٹیلز گئے ہوئے کہ ہمارے پاس آکسیجن ہے، ان کے پاس ویکسین ہے، یہ جو جیسچر ان اٹ سیلف، جو ٹویٹ وزیر اعظم نے کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ صحتیاب ہو اور اس پہ کنٹرول، یہ ایسے کرنا چاہیے. ہمیں جو ایدی فاؤنڈیشن نے جو آفر کیا ہے، وہی جذبہ، وہی سوچ ہماری جو ہے وہ اس کی معاشرے کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہاں پہ دیکھیے، اس میں پاکستانی قوم جو ہے دو تین چورنوں پہ، وہ چورن جو ہوتا ہے نا، جو وہ دوا جو ہوتی ہے، ہم اس ایک دو پہ ہم پلتے رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے ہندوستان دشمنی، کہ ہندوستان کا یہ ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، فلانا کرتا، اور یہ ہم پروپوزیشن، اس کو ہم نے اپنا قومی ڈاکٹرن بنایا بغیر کسی انالیسس کے، بغیر کسی چیز کے. ایک اور چیز میں کہہ دوں، ہماری جو مخاصمت تھی، جو دشمنی تھی، وہ 1947 سے پارٹیشن کی وجہ سے، پارٹیشن جو پنجاب میں جو خون بہا، جو خون کے دریا بہے، اور کشمیر کی وجہ سے کچھ تھا. لیکن 47 سے لے کے 64 تک کشمیر کے جنگ کے باوجود، پارٹیشن کے باوجود، کسی نہ کسی حد تک ہمارے تعلقات ایک قسم کے ریشنل اور نارملائز تھے. جس چیز نے خراب کیا وہ 65 کی جنگ تھی. 65 کی جنگ کی وجہ سے یہ جو موجودہ آپ دیواریں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آپ دیکھتے ہیں، یہ پارٹیشن کا نتیجہ نہیں ہے، یہ 65 کی جنگ کا نتیجہ ہے. یہ جو ایک ہم آرمز ریس میں پڑ گئے، ایک دوسرے کو دشمن ہم کہنے لگ پڑے، اور خاص طور پہ پاکستان، اب اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم نے، ہندوستان نے بھی، ہم نے بھی جنگ کا آپشن استعمال کیا، اس سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکے. ہم نے ایک دو بار، 65 کی جنگ بھی کشمیر کے بارے میں تھی، ہم کشمیر کو حاصل نہیں کر سکے، بائی فورس آف آرمز ہم نہیں کر سکے. تو راستہ کیا ہے؟ کشمیر میں بھارت نے یونیلیٹرل، یک طرفہ ایکشنز لیے، پر اس کا حل کیا ہے؟ کہ ہم ڈھول پیٹتے رہیں، ہم شور مچاتے رہیں؟ اس کا بھی حل یہ ہے کہ ہم نارملائز سچویشن ہم کریں تاکہ اس میں کشمیریوں کو کچھ بھلا ہو سکے. کشمیر کو ہم لبریٹ نہیں کر سکتے. تائیوان کے بارے میں چائنا جنگ میں نہیں جا رہا، ان کے لیے وہ لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہے. چائنا نے واضح کیا ہوا ہے کہ جس دن تائیوان اپنا آزادی ڈکلیئر کرے، ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کرے، اس دن ہم جنگ کر دیں گے. اور یہ ساری دنیا کو پتا، امریکہ کو پتا ہے. لیکن ٹریڈ چل رہا ہے، تائیوان کی انویسٹمنٹ چائنا میں $50 بلین سے زیادہ ہے. آپس میں ان کے وہ تعلقات ہیں. صرف چائنا کہتا ہے یہ ریڈ لائن ہے، آپ کراس نہ کریں. ہمارا جو مسئلہ زیادہ سنگین تھا وہ تو پانی کا تھا. پانی کا مسئلہ، وہ جو انڈس بیسن ٹریٹی کی وجہ سے 1960 میں ہم نے وہ اگریمنٹ سائن کر لی، اور وہ ہماری تمام اپس اینڈ ڈاؤنز کے باوجود وہ اگریمنٹ قائم ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری نالائکی کی وجہ سے ہم نے جو کئی موقع ہمارے ہاتھ آنے چاہیے تو اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کے، ہم نے ایکسپلوئٹ نہیں کیا، ہندوستان نے ایکسپلوئٹ کیا. تو اگر اتنی عرصے بعد کچھ سینس آ رہا ہے، کچھ ریشنلزم، کچھ ریشنل تھنکنگ ہندوستان
ہندوستان کو ریشنل تھنکنگ کی طرف ایک جو میرا خیال ہے فیکٹر ہے، جو ان کی سٹینڈ آف اس سال یہ پچھلے سال چائنا کے ساتھ ہوئی، وہاں پہ بہت سارے انڈینز نے ریئلائز کیا کہ دیکھیے ہمارا ڈینجر کیا ہے، ہماری تھریٹ کیا ہے اور ہم کہاں سے وہ کرتے ہیں. تو اس میں چائنا فیکٹر جو ہے ان کا سٹینڈ آف وہ ضرور ایک فیکٹر ہوا ہوگا ان میں بھی کچھ عقل لانے کے لیے. لیکن یہ بات ہے کہ ہائی ٹائم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے مفادات چھوڑ دیں. مفادات کون چھوڑتا ہے؟ برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات اتنے اچھے رہے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں الائنس تھے، لیکن امریکہ نے کبھی اپنا انٹرسٹ کبھی مفت چیز انگریزوں کو نہیں دی، ایسے دل پھینک کے نہیں دیا، ہر چیز سوچ سمجھ کے کرتے تھے. روس کے ساتھ ان کی الائنس تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، سارا کچھ سوچ. تو قومیں جو ہوتی ہیں سوچ سمجھ کے کرتی ہیں، اپنے مفاد کا وہ حفاظت کرتی ہیں. لیکن یہ خواہ کے ڈھول کہ ہمارا دشمن، ہمارا ازلی دشمن، ہمارے پتہ نہیں کون کون سے کالجز میں یہ سکھایا جاتا ہے، یہ سوچ نکالنے کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن اپنے مفادات کی حفاظت بھی کرنی ہے. سلمان صاحب، بھارت میں جو قیامت بپا ہے وہ خطرہ پاکستان میں بھی دستک دے رہا ہے. ہم اس پوزیشن میں ہیں، کیا اتنی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم بھارت کو جو آفر کر رہے ہیں عملاً اس پر پورا اتریں؟ دیکھیں مریم، ابھی جو بات کی جا رہی تھی، یہ جو محبت اور نفرت کا جذبہ ہوتا ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ دو طرفہ ہوتا ہے. کہ ہمارے ہاں یہاں پر ہندوستان سے دشمنی کی بات ہوتی ہے تو کیا ادھر پاکستان سے محبت کی بات ہوتی ہے؟ یہ دو طرفہ ہی اسی طرح کا ایلیمنٹ موجود ہے. لیکن بات یہ کہ یہ جو کرونا کا بحران آیا ہے، اس میں نہ صرف دنیا اس خطاب سے دوچار ہوئی ہے، اس وقت یہ تباہ کاریاں لا رہا ہے ہندوستان کی طرف اور پاکستان کی طرف. اور سلمان صاحب، اس پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پر نہیں، عوامی سطح پر بھی، یعنی سرحد کے دونوں پر لوگ ایک دوسرے سے جذبات اور ہمدردی کا جذبہ ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹا ملک ضرور ہے، لیکن اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے اگر یہ بات جذبہ خیر سگالی کی ہے تو آج ہمارے ہاں عام سطح پہ بھی لوگ ہندوستان کے اندر جو آنے والی تباہ کاری ہیں اس پہ بات کرتے نظر آ رہے تھے کہ دیکھیں وہاں پر ان کے لوگ جو سڑکوں پہ پڑے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر آکسیجن ختم ہو گئی ہے. تو بات یہ کہ یہ ہمدردی، یہ جو انسانی ہمدردی کا جذبہ یہ پاکستان کے اندر موجود ہے. پاکستان کے اندر بڑے پلس پوائنٹس بھی ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہاں پر ہندو دشمنی یا بھارت دشمنی ہے تو یہ تو دو طرفہ عمل تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑے پن کا، لیکن ابھی تک 24 گھنٹے ہو گئے، میں دیکھتا رہا میڈیا پہ کہ شاید ادھر سے بھی رسپانس کوئی پوزیٹیو آئے، ابھی تک آیا نہیں ہے. لیکن اس کا سب سے اچھا اور مؤثر سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہم ہمسایہ ہیں. ہمسایہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا ماں پیو جایا، کہ سب سے پہلے ہمسایہ کام آتا ہے، اور پاکستان نے اس جذبے کا اظہار کر دیا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے حادثات اور سانحات ہوتے ہیں، ہمیں اس سے سبق لینے کی بجائے اس امر کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے بہت سارے تنازعات ہیں آپس میں، کہ 70 سال سے کیا آج ہندوستان جو اپنے آپ کو بڑی معیشت کا دعوے دار تھا، اس کی معیشت نے اسے بچا لیا ہے. اس کا مطلب سماجی شعبے میں آج ان کے ہاسپٹلز کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں پر آکسیجن انہیں نہیں مل رہی. تو انہوں نے اپنا زور جو لگایا تھا وہ علاقائی بالادستی، وہ جو اسلحے کی دوڑ، اس کے لیے کہ جی ہم یہاں پر ڈومینیٹ کریں گے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ہمسایوں کے اندر ایک جذبہ، ایک ولولہ ہوتا ہے. پاکستان نے اس کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ ممکنہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال طاری ہوئی ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے، اور قطعاً ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے کوئی ہندوستان ہمارا دشمن ہے. یہ انسانیت کی بات ہے، اور انسانیت کا درس بھی ہمیں اسلام بھی دیتا ہے، قرآن بھی دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں. اب اس جذبے کو بروئے کار لانے کے بعد بات یہ کہ یہی جذبہ میرا خیال ہے کشمیر کے اندر اس سے زیادہ پریشان کن صورتحال ہے. یہ جو آج لاک ڈاؤن کا لفظ آپ دنیا میں سن رہے ہیں نا، سب سے پہلے لاک ڈاؤن کا لفظ 5 اگست کے بعد آیا تھا جب آپ نے کشمیریوں کا لاک ڈاؤن کیا تھا. تو آج پاکستان نے جس امر کا اظہار کیا ہے، اور اس امر کا اظہار کشمیر کے اندر بھی ہونا چاہیے، ان بیچاروں کو بھی کوئی ریلیف ملنا چاہیے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے فورن منسٹر نے کہا کہ ہماری کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں چل رہی. میرا خیال یہاں فورن منسٹر صاحب کو پتہ نہیں ہے. ایک اچھی شروعات ہوئی ہے کہ ایک خاموش پیش رفت ہو رہی ہے، ایک خاموش ڈپلومیسی کا عمل چل رہا ہے، جس کا ابھی ذکر کیا گیا کہ سیز فائر ہوا ہے وہاں پر کنٹرول لائن پہ. اور ہمارے وہ جو 2 طرفہ بیانات کے گولے چل رہے تھے اس میں کچھ ٹھہرایا ہے. لیکن
दुनिया ने बैठ के, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के दरमियान दुश्मनी थी, उन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के अपने मसाइल को हल किया है। और तारीख ये बताती है कि अभी पिछली दहाई के अंदर कि लोगों ने, मुख्तलिफ ममालिक ने बैठ कर अपने मसाइल हल किए हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है, बैठे और जो इश्यूज़ हैं, देखें हम अगर ये बात करें कि जी कश्मीर से शुरू करें, भाई कश्मीर एक बहुत बड़ा तनाज़ा है, ये इस खित्ते का फ्लैश पॉइंट है। आप दीगर तनाज़ात पे बात करेंगे तो कश्मीर पे भी बात होगी, और ये शुरुआत जो पाकिस्तान ने की है इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, अभी सेहत के शोबे की बात कर रहे थे हम, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया को इस कोरोना ने रियलाइज़ करवा दिया कि आपको सेहत के शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत की तरजीहात में सेहत का शोबा कहाँ है? देखिए, रवायती तौर पर तो सेहत और एजुकेशन हमारी तरजीहात का हिस्सा नहीं रहे हैं रवायती तौर पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले साल से इसमें अपग्रेडेशन की गई है। अच्छा। कुछ सहूलतें बढ़ाने की कोशिश की गई है और अब भी उस पर तवज्जो है। तो एक चीज़ बड़ी हमारे सामने वाज़े हो जाती है ये कोरोना के चैलेंज से, जहाँ उसके हमें मुश्किलात हैं तमाम ममालिक के लिए, कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बना लें, वो एक ख़ास थ्रेट्स जो किसी कौम को होते हैं, उस थ्रेट्स में न्यूक्लियर वेपन काम नहीं करते। अच्छा। अब जो कोरोना का थ्रेट जो इंडिया के लिए हुआ है, हमारे लिए हुआ है, हमें भी है कोरोना का थ्रेट, इंडिया हर मुल्क को है। तो यहाँ आपके पास कितने 100 न्यूक्लियर वेपन हो, अमेरिका के पास हमसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन, सुपर पावर है, सुपर पावर है वो, हमसे ज़्यादा फ़ौज उनकी मजबूत है, लेकिन बेमाने हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि माशरे को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंसानी फलाह के काम नहीं करेंगे, जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो माशरे तवज्जो नहीं देते, वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, उनका हशर वही होता है जो इस वक्त हमारा है, हमारी मुश्किलात का है। तो इस वक्त जो है हिंदुस्तान से जो है ऑफ़र की है पाकिस्तान ने, जो बिल्कुल अच्छी बात है। अगर हिंदुस्तान ना भी लेना चाहे, मतलब इसका बड़ा आसान तरीका होता है कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, अगर ज़रूरत होगी हम ले लेंगे आपसे। ये इस किस्म का एक जेस्चर के तौर पे आप जवाब जो है वो दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के बिटर एक्सपीरियंस से लर्न करना सीखना चाहिए। हम क्या सबक सीखते हैं? देखिए, उसमें बड़े सबक बड़े वाजे हैं। देखिए इंडिया के अंदर, देखिए इंडिया के अंदर जो ये सूरत हाल जो ख़राब हुई है, उसके 3 बड़े फैक्टर्स हुए हैं। वो क्या? पहला फैक्टर तो ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन का फैक्टर है, जो पाकिस्तान में कम है पॉपुलेशन, और गुर्बत के जो पावर्टी के जो ऑब्वियस साइन होते हैं, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं पावर्टी के साइन, वो इंडिया में ज़्यादा वाज़े नज़र आते हैं। जब आप इवन दिल्ली में अगर आप जाएं, नई दिल्ली को छोड़ दें, पॉश इलाकों को छोड़ के जब हम ओल्ड सिटी में जाते हैं, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जो ओवर क्राउडिंग है, पहला फैक्टर ये है कि ओवर क्राउडिंग अवॉइड करें, और उसको अवॉइड करने का हमारे लिए लेसन ये है कि हम खर्च करें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, हम खर्च करें शहरी सहूलतें बढ़ाने के लिए, हम खर्च करें कि इंसान की फलाह किस तरह हो सकती है, बजाय इसके कि और जगह खर्च करें। एक तो लेसन ये है। दूसरा लेसन जो हमें लेना चाहिए वो ये है कि हिंदुस्तान में जो हालात बिगड़े हैं, वो अभी वहाँ स्टेट के इलेक्शन हुए हैं जी। उसकी वजह से इलेक्शन वहाँ उसी तरह होते हैं जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं, हंगामा, शोर शराबा, भाग और जलसे जुलूस, उससे भी कोरोना फैला है। तो लिहाजा आपको, हुकूमत को ये चाहिए कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे कि लोगों को इकट्ठा होना पड़ता हो। तीसरा फैक्टर जो हिंदुस्तान में हुआ है वो उसका रिलीजन से ताल्लुक है। जो कुंभ मेला जो मेला हुआ है, उसके अंदर ये जो कोरोना था वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, क्योंकि हर जगह से लोग आते हैं, मजहबी अकीदत की वजह से आते हैं। जब वहाँ से वापस गए हैं तो उससे क्राइसिस डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को भी इन सिचुएशन से परहेज़ करना चाहिए। और दूसरा ये है कि लोगों को डायरेक्टली हुकूमत के ज़रिए, सियासी जमातों के ज़रिए, जो सोशल लीडरशिप के ज़रिए, मजहबी लीडरशिप के ज़रिए ये हदायत करें कि आप एहतियात करें, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ एहतियात है, 100% इलाज इस बीमारी का है नहीं। ठीक है ख़ाबर, आपको क्या लगता है, क्योंकि बार बार लॉकडाउन की ख़तरे की घंटी बज रही है, ऐसा क्या करना चाहिए हुकूमत को कि हमारी मईशत भी बच जाए और ज़िंदगियां भी बच जाएं? इस सवाल पे आने से पहले जो हम इंडिया पाकिस्तान का इशू डिस्कस कर रहे हैं, जो मेरे पास इतलात हैं, रियासती सतह के ऊपर जो ताकत के जितने भी मराकज़ मौजूद हैं, सिविलियन सतह के ऊपर और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, वहाँ पे ये तो एक मुतफ़िका कंसेंसस है
کہ انڈیا کے ساتھ آپ نے انگیجمنٹ کرنی ہے اور انڈیا کے ساتھ آپ نے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو نارملائز کرنے کے لیے جو بھی میئرز آپ لے سکتے ہیں ان کو لینے کی ضرورت ہے اور ہر سطح کے اوپر ہم انگیج کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اب کی جو دفعہ جو یہ رابطہ ہوا ہے یہ بائی لیٹرل ہوا ہے, اس میں کوئی تیسری یا چوتھی طاقت انگیج نہیں ہوئی, آپس میں ہمارے دونوں ممالک کا رابطہ ہوا ہے. اس کا ایک جو بڑا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایل او سی کے اوپر بالکل اس وقت سیز فائر کے اوپر پوری جو ہے آنیسٹی کے ساتھ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور وہاں پہ بالکل ہم ٹوٹل ایک خاموشی دیکھ رہے ہیں. باقی جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ وہ جو بیانات کا سلسلہ تھا اس میں کمی آئی, اور باقی بھی یہ جو خوش اسلوبی کے جو میسیجز ایک دوسرے کی طرف دیے جا رہے ہیں. ہمارے جب پرائم منسٹر صاحب کو کووڈ ہوا تو پرائم منسٹر مودی کی طرف سے میسج آیا, ان کے باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے. خبر یہ بھی خبر دے دیجیے, کیا کوئی بھارتی سفارت خانے سے خبر آ رہی ہے کہ کوئی ممکنہ جواب سامنے آئے گا, کوئی مثبت رسپانس آئے گا؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جیسچرز ہوتے ہیں. جیسچر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یا ریاست پاکستان نے یہ میسج دیا ہے کہ جناب ہمارے تئیں کوئی اگر ہم کوئی آپ کی خدمت کر سکتے ہیں, آپ کی مدد کر سکتے ہیں, ہمارے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں. آپ کے پاس جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہے وہ ہے, وینٹیلیٹرز ہے, یا باقی چیزیں ہیں, تو اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ سے منگا لیں گے. فرض کریں ان کو ضرورت ان کی چیز کی نہیں ہے, وہاں جو انڈیا سے ہمیں فی الحال ساری خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہے, اور آکسیجن کی کمی کو بڑھانے کے لیے وہ سنگاپور سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور باقی بھی انہوں نے جو تمام وہاں پہ بندرگاہیں ہیں انڈیا کے اندر وہ ڈیوٹی فری کر دی ہیں. کسی بھی طرح کا کوئی ٹیرف جو آکسیجن کوئی کمپنیز جو امپورٹ کر رہی ہیں انڈیا کے اندر بالکل وہ ڈیوٹی فری کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں, امریکہ ریچ آؤٹ کر رہا ہے, رشیا, چائنا, باقی بھی تمام جو ممالک ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. ہماری طرف سے یہ کہنا ہی, جس طرح ایاز صاحب نے کہا, یہ بڑی بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہمارا اپنا جو بارڈر ہے, واگا بارڈر, وہ کھولنے کے لیے تیار ہیں, اور جو بھی آپ کو مدد چاہیے ہم اس میں مدد کریں گے. اب جو کووڈ کے بعد جو حالات و واقعات سامنے آئے ہیں, سرٹنلی اس طرح کے جو بڑے کرائسس ہوتے ہیں اس کے بعد ہی جو اقوام ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ تھوڑی سی تھنکنگ پرویل کرتی ہے کہ اب میرے خیال میں کوئی حالات کو بہتری طرف لے کے جانا چاہیے. کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. سیکنڈ ورلڈ وار ہم نے دیکھی, ملینز آف پیپلز جو ہے لوگوں کی وہ ہلاکتیں ہوئیں. اب جرمنی اور فرانس کا جتنا وہ کہتے ہیں نا ایٹ کتے کا بیر تھا, بالکل برداشت ہی کو نہیں کرتے تھے, لیکن اب وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شنجن ہے, پورے یورپ کے اندر جو موومنٹ ہے, آمد رفت ہے, ان کی آپس میں جو ٹریڈ ہے, وہ سارے معاملات چل رہے ہیں. لہٰذا نارملائزیشن کی طرف تو جانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس وہ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر جو ہمارا کلیم ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں, یا کشمیریوں کے اوپر اس وقت جو ظلم انڈیا کی طرف سے ڈھایا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, یا وہاں پہ جو میئرز لیے گئے ہیں اس حوالے سے بات ہم کرنا چھوڑ دیں گے. طریقہ کار یہی ہوتا ہے, فیزز کے اندر آپ جو لو ہینگنگ فروٹ ہیں پہلے ان کو پکڑتے ہیں. آپ کا سار کریک کا مشن ہے, آپ کا سیاچن کا مشن ہے, جو ایشو ہے اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. جو باقی جو ڈفرینٹ بارڈرز کے اوپر آپ کے معاملات آہستہ آہستہ, پھر کشمیر بھی جس طرح ایاز صاحب نے فرمایا, ہم دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, امریکہ, انڈیا اور پاکستان. بالکل. اب ہمیں نہ امریکہ کے ہمیں روک سکتا ہے, نہ کوئی دوسرا تیسرا ملک. اگر ہم جنگ میں جاتے ہیں تو یہ دونوں طرف تباہی ہے. باقی ایک بات کی طرف میرے خیال میں انڈین لیڈرشپ کی بھی سوچنا ہے اور ہمیں بھی سوچنا ہے. ابھی دیکھیں دنیا کی جو سیکنڈ لارجسٹ جو ملک ہے جو اسلحہ پوری دنیا سے خریدتا ہے سعودی عربیہ کے بعد, وہ انڈیا ہے. وہ S-400 جو میزلز انہوں نے رشیا سے خریدنے ہیں, میراج خریدنے ہیں, یہ باقی انہوں نے بڑی بڑی توپیں سویڈن سے خریدنی ہیں, اور اس کے اوپر بہت بڑی تعداد میں زر مبادلہ آپ کا خرچ ہوتا ہے. اسی طرح ہم اپنے تئیں ہماری جو ایک چھوٹی سی اکانومی ہے, سرٹنلی جب ہمارے اوپر تھریٹ آتا ہے تو ہم نے بھی اپنی تیاری تو کر کے رکھنی ہے, ہمیں بھی اپنا بجٹ پھر اس انداز سے خرچ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا دونوں ممالک کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نیبرز ہیں, 3000 سے زیادہ کلومیٹر کا بارڈر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو اگر آپ اسی طرح لڑتے رہیں گے تو پھر معاملات اسی طرح خراب رہیں گے. اور باقی کرونا کی وجہ سے ایک اپرچونٹی ایک آئی ہے میرے خیال میں, پوری دنیا کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ کولیبوریشن سرٹن سطح کے اوپر ہونی چاہیے, کیونکہ کوئی اس طرح کی بیماری کسی بھی موقع کے اوپر اگر آ جاتی ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے بنتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ صرف انڈیا, پاکستان یا امریکہ یا چائنا یا کسی دوسرے تیسرے ملک کے لیے. اب جس طرح دیکھیں کرونا وائرس
وائرس ہے, دنیا مل کے لڑے گی تو پھر ہی سے نکلیں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ اپنے تمام لوگوں کو ویکسین لگا لے, چائنا لگا لیں, وہ آرام سے بیٹھ جائیں اور باقی دنیا کے اندر وائرس رہے اور وہ اس سے افیکٹ نہ ہوں. وہ افیکٹ ہوتے رہیں گے. لہٰذا یہ ایک موقع ہے میرے خیال میں انڈیا پاکستان کے لیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل ایک موقع ہے, آؤ مل کر بیٹھیں, اسلحے کی دوڑ سے نکلیں اور صحت کے شعبے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے وزیر اعظم عمران خان کی, جو اپنی 2.5 سالہ کارکردگی پر مطمئن ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے اپنی اس کارکردگی پر. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. یہ چوتھے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی خدمات لی گئیں, لیکن وزیر اعظم تو بڑے مطمئن ہیں آج. دیکھیے, وہ حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس وہم کا علاج نہیں تھا. وہم کا بھی نہیں تھا تو شاید خوش فہمی کا بھی علاج ان کے پاس نہیں تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سالہ ہے, یہ پچھلے ہفتے یا کچھ دن جو ہوئے ہیں جو یہاں پہ ہنگامے تھے, تب تو پتہ چلتا تھا کہ حکومت نام کی چیز پاکستان میں کوئی نہیں. اور غالباً ان کے 2.5 سالہ یا جو کارکردگی ہے حکومت کی کیا رہی ہے, کیا ہے, صحیح پوچھنا چاہیے تو پنجاب پولیس سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ پنجاب پولیس جن تجربات سے گزری ہے اس کو ایک تو پیازوں کا صحیح ریٹ جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے, اور اس کو جوتیوں کا بھی صحیح ریٹ پتہ چل گیا ہے کہ بازار میں پیاز اور جوتی کس بھاؤ پہ ملتے ہیں. اب یہ جو ہے آج انہوں نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ وہ 2 بڑے شہر بنیں گے تو اس سے پتہ نہیں کون سی وہ ہو جائے گی. دولت آئے گی. انہیں کوئی صرف پڑھا دے کہ جو ان شہروں کے بارے میں, خاص کر کے یہ لاہور والے شہر کے بارے میں, جس کے بارے میں یہ سارے ہمارے جاگتے اپوزیشن لیڈرز نے ایک لائن, ایک لفظ نہیں کہا. ان کی کوئی اس کے بارے میں پوزیشن ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کن کن موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے اور جمہوریت پتہ نہیں طاقت پکڑ رہی ہے. ہاں, ایک چیز میں کہہ دوں, کل وہ یاد نہیں رہے گا مجھے, جب کل ہم بات کر رہے تھے لاک ڈاؤن اور فلانا اور ڈمکانا, جی, اس وقت لاہور کی جو پولو گراؤنڈ ہے جو کہ جیلانی پارک کے ساتھ ہے, اور جی او آر جہاں پہ قلعہ ہے اور دو ساتھ ہی بیٹھتے ہیں, وہاں پہ ایک رات کو پولو میچ ہو رہا تھا. 1200 وہاں پہ لوگ تھے. تمام انتظامیہ لاہور کی بیٹھی ہوئی تھی, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, سنیک چل رہے تھے, کھانے چل رہے تھے, سب کچھ ہے. اور وہ جو ہیں ہمیں یہاں پہ سکھانے جا رہے ہیں کہ جی آپ کو صحت کی تدابیر ہمیں کون سی کرنی چاہیے. دیکھیں, یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے. ہمارا جو قومی لیول وہ یہ ہے جو آپ نے پچھلے ہفتے قومی اسمبلی میں دیکھا. جی, سیشن ہوتا ہے قومی اسمبلی کا, اسپیکر کہتا ہے کہ کوسچن آر پہ جو وقفہ سوالات ہے اس پہ بات کر کے پھر ہم وہ فرانس والے ریزولوشن پہ جائیں. ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں, گالم گلوچ پہ وہ آ جاتے ہیں کہ نہیں ہوگا. بتانا کیا چاہتے تھے وہاں پہ, وہ تقریری مقابلہ کرنا چاہتے تھے, اور تو کچھ اس سے حاصل ہونا نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے ہیں, ہم اتنے, ہمارا جو دل میں حب اور وہ محبت ہے وہ اتنی بھری ہوئی ہے. مطلب یہ ہمارا ایک وہ قومی لیول ہے. تو اگر اس میں یہ خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ لاہور والی جو تباہی کا ایک منصوبہ ہے, وہ راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ جو ہے, کہ اس سے ترقی, اور خدا کے واسطے یہاں پہ انوائرنمنٹل ڈیزاسٹر پاکستان میں ہو چکا ہے. یہ سارا 10 بلین, ہم نے تو پتہ نہیں بلین کو ایک کھیل سمجھ لیا ہے. 1 بلین سونامی درختوں کا, 10 بلین سونامی, لگتا کچھ ہے نہیں. وہی پکڑ کے یوکلپٹس اور وہ جو کونوکارپس لگا دیتے ہیں اور سرکاری فائلوں میں آ جاتا جی ہم نے وہ درخت لگا لی ہیں. یہاں کوئی نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کچھ ان سے کوئی سوال کرنے والا ہے. خواہ کی یہ باتیں کرتے ہیں, اور ان کو یہ اپنی رائے سے ہٹتے ہیں نہیں وزیر اعظم. ان کو یہ راوی والے پروجیکٹ اور وہ جو آئلینڈ ہے کراچی, بندل
आइलैंड, उसके बारे में कुछ पढ़ तो लेना चाहिए, कोई एक्सपर्ट्स की ओपिनियन तो करनी चाहिए। हमने तरक्की की है, फलाना की है, कोई बता तो देना कौन सी आपने तरक्की की है। लेकिन जैसे मैंने कहा, खुशफहमी का इलाज भी किसी हकीम के मतलब से नहीं मिलता। ठीक, वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि 2.5 साल में करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है और किसान हमारे दौर में जितना खुशहाल है पहले कभी नहीं था। साथ ही साथ मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बड़ी मुश्किल से बचाया वज़ीर आज़म ने। देखिए मरियम, ये उन्होंने अपनी पार्टी के यौम तासीस पे बयान दिया है। मकसद तो यही था कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों से अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से पूछ लें। चूँकि मैं आज भी समझता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर किसी भी पार्टी का है कि वो ज़्यादा बाशऊर होता है, इसलिए कि उसकी नज़र ज़्यादा आम आदमी की ज़िंदगी पे होती है, उसके मामूलात पे होती है। अगर जनाब प्राइम मिनिस्टर का इत्मीनान है तो फिर पाकिस्तान में कोई भी परेशान नहीं है कि हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आप ही अपनी शिकायत पे ज़रा गौर करें। बात यह कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी तरक्की की शरह माइनस पे है और हमारा रुपया इस पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा अबतर है, महंगाई की शरह इस पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। और आपने वो जो ठीक कहा जा रहा था कि वो जो तमीराती शोबे में काम किया जा रहा है, तमीराती शोबे में काम इंडिविजुअल्स को फ़ायदा पहुंचाने के मुतरादिफ है। आपने कौम ने आपसे तवक्को की थी, ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि आपने आपको सही जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया वो पाकिस्तान का नौजवान था। और नौजवानों के लिए सबसे ज़्यादा कशिश इस बात की थी कि आपने 1 करोड़ रोज़गार की बात की थी, इसलिए कि हमारा नौजवान यूनिवर्सिटी से लाखों की तादाद में निकलता है, लेकिन रोज़गार के दरवाजे उन पर बंद हैं। और बंद ही नहीं है बल्कि 25 से 30 लाख लोग आपके दौर में बेरोजगार हो चुके हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत में 2.5 साल के अंदर कोई तरक्की हुई है या आपका इत्मीनान आया है तो फिर इस अकल पे मातम ही किया जा सकता है। बात ये कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इसलिए मजबूत नहीं हो सकी कि जमहूरियत के सारे फवायद जो हैं वो माफिया समेटता है। और माफियाज आज कौन है, इस पर कोई दो राय नहीं कि सारे बड़े बड़े माफियाज आपके साथ बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान का नौजवान जो है वो दरबदर हो गया है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, 2 वक्त की रोटी से वो 1 वक्त की रोटी पे आ गया है। और आप ये समझ रहे हैं कि जी आप मुतमिन हैं तो फिर आपको आपकी इस कारकर्दगी पे तरस खाया जा सकता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप वापस आवाम के पास रजू करेंगे। लेकिन हाउसिंग मंसूबे का तो उन्होंने इफ्तिताह किया, साथ ही साथ हेल्थ कार्ड जो बहुत अच्छा समझा जा रहा है इकदाम उनकी जानिब से। डॉक्टर साहब देखिए, हुकूमत जो है ना और इमरान खान साहब जो हैं बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक दुनिया, अपने जहन में एक दुनिया बनाई हुई है। अच्छा। और उस दुनिया से बाहर निकल के देखना नहीं चाहते कि हकीकी दुनिया में क्या हो रहा है। और उसमें उनको हर तरफ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए, ये जो हेल्थ कार्ड है, फलां कार्ड है, ये कार्ड है, और हम पंजाब की हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब जिस ज़िले में जाते हैं 2 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दे आते हैं, 2 करोड़ यहाँ 2 करोड़ वहाँ। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर हुकूमत के पास इतना पैसा है कि हर दूसरे दिन आप 2-2, 4-4 करोड़ रुपए खर्च का ऐलान कर सकते हैं, तो फिर ये तरक्की का अमल कहाँ है। देखिए, ये जो कार्ड वार्ड की बात कर रहे हैं ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन तो है। अच्छा। एहसास प्रोग्राम थोड़ा सा रिलीफ तो आपको देता है, लेकिन मसले का हल नहीं है। अच्छा। इसलिए कि जो कार्ड सिस्टम की जो इतनी बढ़के मारी जा रही हैं, ये कार्ड पिछली हुकूमत ने भी जारी किए थे, हेल्थ कार्ड। डॉक्टर साहब, पनाहगाहें भी तो हैं, लंगर खाने भी हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इलाज नहीं है मसले का। अच्छा। ये एक वक्ती रिलीफ है, थोड़ा सा कुछ लोगों को आप दे देते हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन जो इलाज उस वक्त है जब आप उनको किसी रोज़गार का ज़रिया फराहम करेंगे, जब वो उसे लंगर खाने नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर जाके आराम से रोटी खा लेगा, वो है परमानेंट सोल्यूशन। ये है रिलीफ। ठीक है, रिलीफ इन्होंने प्रोवाइड किया है, लेकिन किसी मसले का सोल्यूशन नहीं दिया है। और जो ये है कि 2 शहर बनेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, भाई जो आपके पास मौजूदा शहर हैं उनको आप हैंडल कर लें। अब जो ये रावी का फ्रंट जो है उसमें वही जो एक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर है, और किसको फ़ायदा होगा? गरीब आदमी को तो फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा। उस शहर के अंदर गरीब आदमी तो घर नहीं खरीदेगा, वही खरीदेगा ना जो पैसे वाला है। या फ़ायदा किसको होगा? रियल एस्टेट वालों को। अब वो लाहौर की एक छोटी एयरपोर्ट है, यार साहब भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो रियल एस्टेट जो है ना, ये लाहौर की एक और नई एयरपोर्ट, छोटी एयरपोर्ट है वो वॉल्टन एयरपोर्ट। उसमें आप एक बिजनेस सेंटर बनाएंगे। कभी गुलबर्ग में जाके गुलबर्ग के जो बिजनेस सेंटर्स हैं, गुलबर्ग के जो हाई राइजेस हैं, ज़रा वहाँ चेक तो करें कितनी बिजनेस चल रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं।
غلط فہمی کا شکار ہیں یہ حکومت. جب تک حقیقت پسندانہ طور پر انڈیپینڈنٹ رائے نہیں لیں گے یہ میرا خیال ہے اسی میں پھنسے رہیں گے. اور جو میں نے پہلے بات کہی تھی, اگر عمران صاحب کا اور پنجاب کی حکومت کا رویہ نہیں بدلتا تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی ون ٹرم گورنمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن وزیر اعظم تو بہت مطمئن ہے خاور. اسلام آباد کے حلقوں میں کتنا اطمینان ہے, یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خاور, بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی, وزیر اعظم کس کی رپورٹ پر اتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, آج یوم تاسیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا. 2-3 چیزیں جو ہیں نا, آپ نے کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی تبصرہ و تجزیہ کرنا اس کی کامیابی اور ناکامیوں کے بارے میں, تو یقینی طور پر آپ احاطہ کرتے ہیں کہ ساری زندگی اس نے کیا کیا کام کیا اور اس کو کس لیول پہ پہنچایا. چلے مان لیا وہ کرکٹ تھا, چلے مان لیا ایک ہاسپٹل تھا, چلے مان لیا ایک یونیورسٹی تھی, یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو بنایا اور آہستہ آہستہ. ابھی جمعہ 8 دن ہے, یہاں پہ اسلام آباد کے اندر محترم سینیٹر پرویز رشید صاحب پریس کانفرنس کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اپنے پرائم منسٹر محترم نواز شریف صاحب کی جو شیروانی ہے اس کو ایک بٹن تو اتار کے عمران خان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن شیروانی ان کی قسمت میں نہیں ہے. وہ آہستہ آہستہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. اب آ جاتے ہیں آن گراؤنڈ حالات کیا ہیں. دیکھیں, ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ اس وقت کراچی چیمبر آف کامرس, آپ فیصل آباد کے چیمبر آف کامرس, لاہور سے, میرے سیالکوٹ سے, گجرانوالہ سے, وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی ہے, جو چھوٹا میڈیم اور سمال انٹرپرائزز, جو چھوٹی صنعتیں جن جو بزنس مین ہیں, ان سے پوچھ لیں کیا ان کے کاروبار چل رہے ہیں. کیا لوگوں سے پوچھ لیں کہ گنے کی قیمت لوگوں کو ٹائم پہ مل رہی ہے کہ نہیں, جو کہ سال ہر سال ملا نہیں کرتی تھی. کیا جو ایکسپورٹ پرائس ہے وہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے کہ نہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, میرے خیال میں کافی آپ کے اشاریے مثبت ہیں. اگین, ایک حکومت کے پاس ابھی 2.5 سال موجود ہیں, میدان کے اندر وہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک درست سمت میں جا رہا ہوں. ابھی بات ہوئی یہ جو پروجیکٹس کی, ایک جگہ کے اوپر, پروجیکٹ کے اوپر آپ ضرور آرگومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کے اندر 10 ملین 1 کروڑ سے زیادہ ہاؤسنگ یونٹس کی شارٹیج ہے. اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں پہ تو بنانا ہے. ہاں, ایک ڈیفرنٹ, لاہور میں اربن نہیں ہے تو کسی اور جگہ پہ راوی فرنٹ آپ کھول لیں, یا کسی اور جگہ پہ آپ نے ورٹیکل جو ہے شہر تو بسانے ہیں. آپ کے ملک کی پاپولیشن جس انداز سے بڑھ رہی ہے ان کو آپ نے کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہے نا. باقی اگر کنسٹرکشن ہوتی ہے, ایک گھر 5 مرلے 10 مرلے یا 1 کنال یا 2 کنال یا ایک پلازا بنتا ہے, وہاں پہ کام کرنے والے خاور گمر سلمان غنی صاحب نہیں دن کو کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنے کندھوں کے اوپر جو سیمنٹ اور سریا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. غریب لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو وہاں سے دہاڑی ملتی ہے. وہاں پہ جو کاروبار کرتے ہیں, جب لوگ رہتے ہیں کسی جگہ کے اوپر, تو میرے خیال میں ایک ہم سبجیکٹو اس میں چلے جاتے ہیں. اگین, ایک 2.5 سال ہیں ان کے پاس, باقی عوام کے پاس وہ جائیں گے 2023 میں, تو وہ بتائیں گے کہ کیا یہ عمران خان 1 ٹرم پرائم منسٹر یا تحریک انصاف 1 ٹرم ہی گورنمنٹ رہے گی. وہاں پہ جو ہے خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا تھا عمران خان نے, کیونکہ وہاں پہ بھی کسی بھی پارٹی کو دوسری دفعہ حکومت نہیں ملی. تو اب سینٹر میں بھی دیکھ لیتے ہیں, میرے خیال میں ایک ابھی ان کے پاس ٹائم ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ درست سمت میں جا رہا ہوں, تو دیکھ لیتے ہیں کہ باقی ماندہ ٹرم کے اندر وہ کتنے اشاریہ اور حاصل کرتے ہیں. خاور, گنے کے کاشتکار کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اسے قیمت مل رہی ہو, 12 بلین ان کے ہیں واجب الادا شوگر ملز کی طرف, تو وہ انہیں واپس ملنے چاہیے. لیکن پھر بھی پر امید ہیں کہ 2.5 سال ابھی باقی ہیں, اور ہو سکتا ہے ان 2.5 سالوں میں حالات بہت بہتر ہو جائیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.